به حسین و به کربلای حسین، سلام من به حسین و کربلای حسین۔ 28 رجب امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے سرزمین شہادت کی طرف روانگی کا دن ہے، اور اس سفر کے ساتھ ہی کربلا کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مشرکین کی منافق اولاد کی سازشوں کی بنا پر 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ چھوڑ کر مکہ اور پھر عراق کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ یہ مشرکین اور منافقین کی مشرک اور منافق اولاد ہی تھی جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے کہا، کاش میرے بدر میں مارے گئے آبا و اجداد آج زندہ ہوتے اور میرے اس کارنامے کو دیکھ کر کہتے تیرے ہاتھ سلامت رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان ظالمین پر۔ مدینہ سے مکہ اور عراق کی طرف امام حسین علیہ السلام کی ہجرت اسلام کے دعوے داروں کی سازشوں کا نتیجہ تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد ایسا وقت آیا کہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ پنجتن میں کوئی باقی نہ رہا، اور آپ کا سفینہ حیات خود گرداب مصائب میں آ گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے معاویہ کی تمام تر جد و جہد یہی رہی کہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام کا چراغ زندگی بھی اسی طرح گل کر دے جس طرح حضرت امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی شمع حیات بجھا چکا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر قسم کی کوشش کرتا رہا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یزید کی خلافت کے منصوبے کو پروان چڑھائے۔ بالآخر یزید کے لیے بیعت لینے کی غرض سے مدینہ منورہ پہنچا۔ وہاں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے صاف لفظوں میں اس کی بد کرداری کا حوالہ دے کر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ الغرض رجب 60 ہجری میں دنیا سے چلا گیا۔ یزید جو اپنے باپ کے مشن کو کامیاب کرنا ضروری سمجھتا تھا، سب سے پہلے مدینہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اس نے وہاں کے والی ولید بن عقبہ کو لکھا کہ امام حسین عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر سے میری بیعت لے لے، اور اگر یہ انکار کریں تو ان کے سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دے۔ ولید نے امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاویہ نے انتقال کیا اور یہ ہمیں بیعت یزید کے لیے بلا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام 30 بہادروں کو ہمراہ لے کر ولید سے ملنے داخل دربار ہوئے۔ ولید نے خبر مرگ معاویہ سنانے کے بعد بیعت کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ سوچ بچار کا ہے، تم لوگوں کو جمع کرو اور مجھے بھی بلا لو، میں عام مجمع میں اظہار خیال کروں گا۔ ولید نے کہا بہتر ہے۔ مروان بول اٹھا، اے ولید، اگر حسین اس وقت تیرے قبضے سے نکل گئے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے، ان کو اسی وقت مجبور کر دے اور ابھی بیعت لے لے، اور اگر یہ انکار کریں تو حکم یزید کے مطابق سر تن سے اتار لے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو جلال لا گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ ابن زرقہ کس میں دم ہے کہ حسین کو ہاتھ لگا سکے؟ تجھے نہیں معلوم کہ ہم آل محمد ہیں، فرشتے ہمارے گھروں میں آتے رہتے ہیں، ہمیں کیوں کر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ ہم یزید جیسے فاسق و فاجر اور شرابی کی بیعت کر لیں؟ امام حسین علیہ السلام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ بہادران بنی ہاشم داخل دربار ہو گئے، اور قریب تھا کہ زبردست ہنگامہ برپا کر دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انہیں سمجھا بجھا کر خاموش کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام واپس دولت سرا تشریف لے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے صبر کے ساتھ حالات پر غور کیا اور نانا کے روزے پر جا کر درد دل بیان فرمایا۔ ترک وطن کا فیصلہ کرنے کے بعد روزہ امام حسن علیہ السلام اور مزار جناب سیدہ پر تشریف لے گئے۔ بھائی سے رخصت ہوئے، ماں کو سلام کیا، قبر سے جواب سلام آیا۔ نانا کے روزے پر رخصت کے لیے تشریف لے گئے، روتے روتے سو گئے۔ سرور کائنات نے خواب میں صبر کی تلقین کی اور فرمایا، بیٹا ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے بارادہ مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ تمام مخترات عصمت و طہارت اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ آپ 3 شعبان یوم جمعہ کو مکہ معظمہ پہنچے۔ آپ کے پہنچتے ہی والی مکہ سعید ابن عاص مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلا گیا، اور وہاں سے یزید کو مکہ کے تمام حالات لکھے اور بتایا کہ لوگوں کا رجحان امام حسین علیہ السلام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یزید نے خبر پاتے ہی مکہ میں قتل حسین کی سازش پر غور کرنا شروع کر دیا۔ سلام من
به حسین و کربلای حسین. سلام من به حسین و کربلای حسین. امام عالم امکان شود فدای